نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے فلسطین کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی آزادی اور فلسطین کو کس طریقے سے آزاد کیا جائے، اسے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور خطبہ عید کے موقع پر، پھر جمعہ کے موقع پر، پھر اس کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر بھی تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس موقع پر میں نے ایک اہم بات آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ رشیا آج جو حالات مسلم ممالک کے ساتھ، خاص کر فلسطین کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، یہی حالات، یہی معاملات رشیا کے ساتھ بھی کچھ سال پہلے چل رہے تھے۔ یعنی سارے مغربی ممالک رشیا کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور مسلم چھوٹے چھوٹے ممالک یا اس طریقے سے مسلم ممالک کے پیسے کے ذریعے سے رشیا کو انہوں نے ایک پلان بنا کر توڑا ہے، اور توڑنے کے بعد میں رشیا کو پوری طریقے سے کمزور کر دیا تھا۔ اور اس موقع پر میں نے ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھی، رشیا نے ایک پلان ترتیب دیا، اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ مغربی ممالک خاص کر امریکہ 15 سال تک رشیا کا جس قدر نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو پوری چھوٹ دے دی جائے، اس کو پوری آزادی دے دی جائے، اور 15 سے 20 سال کے اندر جو نوجوان لڑکے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کر کے ان کو اس قدر تیار کر لیا جائے کہ یہ 15 سے 20 سال کے اندر امریکہ سارے مغربی ممالک کے اوپر غالب آ جائے۔ چائنا نے اور رشیا نے اس راستے کو اختیار کیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے تعلیم و تربیت کا اپنی قوم، اپنے نوجوان بچوں کے سامنے تعلیم اور تربیت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اور میں نے اسی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ فلسطین کا مسئلہ، یا اسی طریقے سے سارے اسلامی ممالک مغربی ممالک سے اپنے مسائل کو اگر حل کروانا چاہتے ہیں، مغلوبیت کو ختم کر کے ان ممالک کے اوپر غالب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی یہی راستہ، یہی طریقہ ہے کہ 20 سے 25 یا 15 سال کا ہم ایک ٹارگیٹ رکھیں، اور اپنے بچوں کے سامنے خاص کر میں نے ایک بات رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داخل کرے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سیرت کو ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر داخل کریں۔ اس کے بعد میں یہ مسائل تمام کے تمام ہمارے کچھ ہی دنوں کے اندر حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے، جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، پچھلے سال سے لے کر میں نے بہت سارے بیانات اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھے کہ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے، یہ کس لیے آیا ہے، ہم نے تقویٰ کا راستہ چھوڑا ہے، تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن ایک سال سے آپ دیکھیے
کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یعنی کسی کو اس بات کی امید بھی نہیں ہے کہ کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 70 سال یا 80 سال تک پہنچے گا۔ اس بات کی کسی کو کوئی امید پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب کثرت یعنی موت کی کثرت کو دیکھ کر یا اب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کا وقت کب آ جائے گا۔ تو جب یہ معاملات ساری دنیا کے اندر جاری و ساری ہے، کم سے کم ایسی صورت میں ہمیں اس دنیا سے باہر نکلنے کی ایک تیاری، ایک پلان تو کم سے کم ہمیں بنا لینا چاہیے۔ ویسے تو ہم ان باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ایک امتحان کے طور پر ہمارے لیے بنائی ہے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر انسان کے لیے دیکھیے لذتوں سے بھری یہ دنیا، یعنی خواہشات سے بھری یہ دنیا امتحان کے طور پر بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا ابدی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھی گئی، ایک وقتیہ طور کے لیے ہے۔ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اسے حسین خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو اب یعنی آج کے اس وقت اور موجودہ حالات کو رکھنے کے بعد میں ایک ایگزیکٹ پلان مسلمان کو، چاہے وہ مرد رہے عورت رہے، کم سے کم ایک پلان تو تیار کرنا چاہیے کہ دھیرے دھیرے ہمیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے، تو اس دوسری دنیا میں جانے کے لیے کس طریقے سے ہمیں پلان بنانا چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں مایوسی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تیاری کر کے ہم اس دنیا سے باہر نکل جائیں۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے قرآن کریم سورہ احقاف میں ایک آیت بھی ہمیں ملتی ہے۔ شروع سے تو آیت اس طرح سے ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ۔ یہاں سے میں یعنی ترجمہ یہاں سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ پہلے تو انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، ماں تکلیف سے تکلیف سہ کر اسے پیدا کرتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے یہ 30 مہینے کی ہے۔ اس کے بعد میں حتی اشدہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ جوانی کی طاقت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان کی عمر بچپن کی عمر میں لاشعوری کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، نہ صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت، نہ بندگی، نہ نمازوں کا کوئی اہتمام، نہ اللہ کی معرفت کرنے کے لیے وہ اللہ کے دیے گئے اوزار کا استعمال کرتا ہے، یعنی کان، آنکھ، دل، جسم کے اعضاء، ان چیزوں کا استعمال اللہ کو پہچاننے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ جوانی کی عمر تو ایک لاپرواہی کی عمر ہوتی ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، اور جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر انسان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لاتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب لے کر آتی ہے۔ وہ اگر دنیا رخی زندگی اختیار کیا ہوا تھا تو 40 سال کی عمر میں آنے کے بعد میں اس کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ آخرت رخی زندگی اختیار کرے، وہ اپنی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسری زندگی کے لیے پلان بنائے، ایگزٹ پلان، یعنی اس دنیا سے مجھے کس طریقے سے باہر نکلنا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی کمپنی کے اندر کام کرتا ہے اور کچھ سال کام کرنے کے بعد میں وہ اس کمپنی کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو وہ ایک دم ہی اس کمپنی کو نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیے وہ دھیرے دھیرے ایک پروگرام ترتیب دیتا ہے کہ میں پہلے کسی اور کمپنی میں جاب تلاش کر لوں، یعنی دھیرے دھیرے ایک پلان بنا کر 1 سال 2 سال کا ایک پروگرام ترتیب دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے اپنے جاب کو چھوڑتا ہے، کمپنی سے باہر نکل جاتا ہے اور دوسری کمپنی کے اندر جاب حاصل کر لیتا ہے۔ تو ٹھیک اسی معاملے کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر رکھیں۔ 40 سال کی عمر کو اللہ نے اگر ہمیں پہنچا دیا ہے، اب اس کے بعد میں کھیل کود کی زندگی، یعنی دوست و احباب کے ساتھ مصروفیات کی زندگی، لاپرواہی والی زندگی ایک مسلمان تو ہرگز نہیں گزار سکتا ہے، جبکہ ہم نے
بہت ساری موتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اب ایسا وقت ہے کہ انسان کو وہ انتظار کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے، کچھ وقت بھی، کچھ گھنٹے، کچھ دن بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی منٹوں کے اندر تنفس، نظام تنفس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی لمحوں کے اندر، کچھ ہی منٹ کے اندر، کچھ ہی گھنٹوں کے اندر وہ اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا کے سفر کے اندر جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر ہو جائے تو انسان کیا کرتا ہے، ایک مومن کیا کرتا ہے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ آپ نے مجھے اس عمر کو پہنچایا، مجھے تندرست اس دنیا کے اندر رکھا، مجھے صحت و عافیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آپ نے رکھا، اے اللہ مجھے یہ توفیق دیجئے کہ میں اس کا صحیح طریقے سے شکر بجا لاؤں، میرے والدین کو آپ نے صحیح و سلامت رکھا، میں اس کا شکر بجا لاؤں۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک مومن کی زندگی کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دنیا رخی زندگی کو اس طریقے سے اختیار کر لیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہی نہیں ہے، جبکہ موت ہر ایک انسان کا مقدر ہے۔ آج نہیں تو کل ہر ایک انسان کو موت آنے والی ہے، موت کسی کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس کووڈ کے مسئلے میں 1 سال سے کوئی ہر ایک خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی تو موت کی نیند سویا ہے، یا اگر کسی کے خاندان میں کسی کو موت نہیں آئی، اس کے آس پڑوس میں، اس کی بستی میں، یعنی اس طرح سے ایک انسان اس کے قریب میں یا اس کے خاندان میں، یا پھر نہیں اس کے خاندان میں، اس کے پڑوس میں بھی کسی کا انتقال نہیں ہوا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں گیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دادا ہے، ہمارے نانا ہے، یا پھر اس طریقے سے دادا نانا بھی اس دنیا کے اندر اگر باقی ہے، ہمارے سروں پر اللہ نے ان کو سلامت رکھا ہے، اللہ ان کو باقی رکھے، ان کو صحت و عافیت دے، لیکن ہمارے پردادا ہے، ہمارے پرنانا ہے، یہ تو اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے، یہ اس بات کی دعوت ہے کہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ہم نے کئی لوگوں کے جنازوں کو ہم نے اپنے کاندھے دیے، ہم نے کئی لوگوں کو غسل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے کئی جنازوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ہم نے کئی لوگوں کی جنازے کی نماز ادا کی ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کام ہم نے ایک رسمی طور پر ادا کر دیے۔ اگر ہم کسی کو کاندھا دینے سے پہلے یہ سوچ کر اس جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اس جنازے کے اندر شریک ہوتے کہ یہ جانے والا جنازہ، یہ قبرستان کی طرف رواں ہونے والا جنازہ جو ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ میرا اپنا جنازہ ہے، یا پھر یہ سوچ کر کسی کی نماز جنازہ ادا کرتے کہ یہ کسی مومن کی جو نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، یہ نماز جنازہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی نماز جنازہ ہے، یہ سوچ کر اگر جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یقین مانیے یہ ایک نماز جنازہ ہماری زندگی کے اندر ایک ایگزٹ پلان، دنیا سے باہر نکلنے کا ایک پلان ترتیب دینے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جاتی۔ لیکن آپ دیکھیے ایک مسلمان کی عمر، خاص کر ہم اپنی زندگیوں کو لے لیجئے، ہمارا اپنا ماحول اس طریقے کا بن چکا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی موت ہمارے دل و دماغ کے اندر آتی ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو فوراً اس خیال کو ہم اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں، جبکہ اس خیال کو اپنے دماغ کے اندر تازہ رکھنا چاہیے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی تھی۔ اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے خود بخود ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی۔ تو
آپ کے لیے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ہمیں باہر جانا ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیے کہ آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ہم کہیں پر اگر سفر کرتے ہیں اور جب سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہماری ایک منزل ہوتی ہے. اب ہم جیسے ہوائی جہاز رہے یا ریل رہے، ہم جس میں سفر کرتے ہیں اسی کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھ جاتے یا اسی کے اندر اپنی زندگی کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں بنا لیتے. یہ ہوائی جہاز رہے یا دوسری کوئی چیز رہے ہمیں اپنی منزل پر پہنچا کر آگے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ دنیا کا معاملہ ہے. یہ دنیا بھی ہمیں مسافر کی طرح لیے ہوئے اور ایک نہ ایک دن ہماری اپنی منزل پر یہ دنیا ہمیں پہنچائے گی اور ہمیں چھوڑ کر اپنا راستہ آگے یعنی اپنے راستے کی طرف نکل کر چلی جائے گی. اسی لیے آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بڑی بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ موتو قبل ان تموتو، یعنی اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے تم مر جاؤ. ایسی زندگی تم اس دنیا کے اندر گزارو کہ موت سے پہلے تم مر چکے ہو اور اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی دنیا میں تم پہنچا دو. اس طرح کی زندگی تم گزارو کہ اس دنیا میں رہنے کے بعد میں اللہ کی عدالت تم انفرادی طور پر اپنے طور پر تم اللہ کی عدالت قائم کر لو. تم اللہ کی عدالت میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کھڑے رکھو. تم اللہ کی نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو سمجھو. یعنی کسی پر ظلم کرنے کا مسئلہ ہے تو تم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو، یہ سمجھ لو. کسی پر زیادتی کرنے کا مسئلہ ہے تو تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرما رہا ہے. یعنی اس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی چاہیے. اب ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی مصروفیات یعنی روزانہ کی مصروفیات، ہماری اپنی تجارت، ہمارا اپنا لین دین، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ آخرت رخی زندگی نہیں ہے. ہماری یہ زندگی دنیا رخی زندگی ہے. اسی لیے آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، نمازیوں کی تعداد آپ کو مسجد میں بالکل کم ملے گی. یعنی اس آواز کی ہم اس آواز پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کرام کے سامنے بیان کی ہے، ان باتوں کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو دنیا سے باہر جانے کے لیے اگر ہم ایک پلان ترتیب دے لیں تو یقین مانیے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے اعمال کے اندر ایک بہترین تبدیلی آئے گی. اور اس تبدیلی کے ذریعے جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں گے تو ہمارا دل مطمئن رہے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. لیکن دیکھنے میں آج کل جو چیزیں آ رہی ہیں کہ امت کی اکثریت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر تکیہ لگائے بیٹھ چکی ہے. اب جب اس طریقے کے مسائل امت کے سامنے آئیں گے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کی شفاعت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کر اسے جنت میں لے جائیں گے تو اخلاق اور کردار میں گراوٹ آئے گی یا اخلاق اور کردار اعلیٰ ہمارے بنیں گے؟ آپ بتائیے. یہ چیزیں، یہ باتیں انسان کے اخلاق اور کردار میں گراوٹ پیدا کرتی ہیں. ہاں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بعد میں لوگوں کی شفاعت، ایمان والوں کی شفاعت کریں گے. لیکن اس سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے آپ یہ بھی تو اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد میں کئی باتیں انسان کی موت کے ساتھ ہی جو ہونے والا ہے اس طرح کی کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں.
پھر دنیا کو اپنے سامنے رکھیے. دنیا میں انسان زندگی جیتا ہے, زندگی جینے کے بعد میں وہ اپنے ذوق جمال کو سامنے رکھتا ہے, یعنی وہ اپنے لیے گھر بناتا ہے. وہ ایک کمرہ, ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ بنا لے, اس کے اوپر چھت رہے, چار دیواری, ایک دروازہ رکھے, ایک معمولی سی زندگی گزار لے. اس طریقے سے بھی اس کی زندگی گزر سکتی ہے. لیکن انسان کی نفسیات ہی اس طریقے کی ہے کہ وہ چیزوں کے اندر کچھ اچھائی چاہتا ہے, آسانیاں چاہتا ہے, ذوق جمال کو سامنے رکھتا ہے, اس کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تیار کرتا ہے, آرام کی چیزیں خریدتا ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیزیں رکھ دی. اسی لیے انسان اس دنیا کے اندر ترقی پر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن جب آخرت کا مسئلہ آتا ہے تو اس بات کو انسان بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. کیوں انسان کو, ایک ایمان والے کو آخرت کے مسئلے میں یہ کیوں نہیں سوچنا چاہیے کہ آخرت میں یہ جنت میں تو جائے, لیکن جنت میں بھی یہ جو درجات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ درجے یہ حاصل کرے. اس طریقے کی نیت اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر یہ محنت کر سکتا ہے, اور اسی کے لیے اسے محنت کرنی چاہیے. ہاں, اب آپ قرآن کریم اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جنت میں جانے والوں کے کئی درجے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیے کہ فرشتے جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اگر انسان برا ہو تو اسے وہیں پر بتا دیں گے کہ تیرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ ساری باتیں اسے وہیں پر بتا دیں گے. اور پھر جو گناہ گار بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, لیکن وہ شرک نہیں کرتا ہے, شرک سے اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے, تو اب اسے یہ بتا دیا جائے گا کہ تیرے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے جنت میں تو داخل کریں گے, لیکن تجھے یہ کہہ دیا جائے کہ 50,000 سال تک کے لیے تجھے انتظار کرنا ہے, 1,000 سال تک کے لیے تجھے جنت میں نہیں ڈالا جائے گا, یا کچھ دنوں کے لیے تجھے جنت میں نہیں ڈالا جائے گا, اور تجھے جنت میں یہ درجے نہیں دیے جائیں گے, تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہیں رکھا جائے گا, تجھے انبیاء سے, صالحین سے, صدیقین سے, شہداء سے, صحابہ کرام سے, اولیاء کرام سے تجھے دور رکھا جائے گا. تو ان درجوں کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا کے اندر انسان اس طریقے کی محنت کرتا ہے, ایک لگژری اس کے یہاں پر مکان ہے یا لگژری اس کے یہاں پر کار ہے, تو اسے اس بات کا, یعنی اسے اس طریقے کا شوق آخرت کے مسئلے میں کرنا چاہیے. جب یہ آخرت کے مسئلے میں اس طریقے کی چاہت رکھے گا کہ مجھے لگژری لائف آخرت میں چاہیے, جنت میں چاہیے, یقین مانیے اس کے بعد میں ہمارا کردار جو ہے وہ دنیا رخی رہے گا یا آخرت رخی رہے گا؟ آپ بتائیے. ہمارا کردار آخرت رخی رہے گا. اب اس کے بعد میں ہم پوری طریقے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی دنیا میں جینے لگیں گے, اپنے آپ کو ایک دوسری دنیا میں ہم کھڑا پائیں گے. تو ایسی تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ, میں اس دنیا سے زیادہ محبت نہ کریں. اس دنیا کو ہمیں ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے. اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں دوسری دنیا میں جانا ہے, بس اسی کی ہمیں تیاری کر دی ہے. تو اب اس کے لیے ہم کسی کے حقوق مار دیں گے, کسی پر ظلم کریں گے, لین دین, معاملت داری, یہ ساری چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں رکھیں گے, اور اس کے بعد میں یہ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے, ہم توحید والے ہیں. تو سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا, اتدرون مل مفلس, اے میرے صحابہ تم مفلس کون ہیں اسے جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا, قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المفلس فینا من لا درہم ولا درہم ولا متاع لہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں پر مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ دنیا کا کوئی مال و متاع اس کے یہاں پر ہے. ہماری نظروں میں وہی شخص مفلس ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام. میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، دوسری عبادات لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرے کرے، لیکن اس کے باوجود جو آخرت رخی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں اس کو بچانے والی چیزیں نہیں ہیں. اس کو اگر کل قیامت کے دن بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی معاملت داری انسانوں کے ساتھ ہے. تو آخرت رخی زندگی گزارنے والا کسی اللہ کے بندے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ اللہ کے بندے کی جگہ معاملہ تو ایک انسان کے ساتھ کرتا ہے معاملت داری، لیکن وہ معاملت داری کرنے کے وقت کرتے وقت میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے اس کا حساب و کتاب لیں گے. اگر میں نے دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی کی ہے تو میری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے باوجود جہاں کا وہاں معاملہ نہیں ہوا تو ان کے گناہ لیے جائیں گے، میرے سر پر ڈالے جائیں گے اور مجھے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جو مسلمان اس دنیا سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، جس طریقے سے میں نے شروع میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم بہت ساری اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور باہر نکلتے چلے بھی جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک انسان اس دنیا سے باہر نکلنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ اس طرح باہر نکلے اور یہ امید کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، اولیاء کرام میری شفاعت کریں گے، یہ تمام کی تمام باتیں چلنے والی نہیں ہے. تو آپ جب اس دنیا سے آپ نکل کر جائیں تو اس سے پہلے کچھ کام کاج آپ کو کرنے چاہیے. اپنی اولاد کے ساتھ روزانہ بیٹھے، ہفتے میں ایک دن بیٹھے اور ان کو دین کی تعلیمات دیں، دنیا کے بارے میں ان کو صحیح طریقے سے سمجھائیں، کیونکہ آپ جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دیے جائیں گے یہی اولاد ہوگی جو آپ کے حق میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کے درجات کے لیے دعائیں کریں گی. یہی اولاد ہوگی جو دوسرے لوگوں کے لیے اچھے کام کاج کرے گی، سوسائٹی کا ایک اچھا ممبر بن کر زندگی گزاریں گی. ان کا ہر ایک نیک عمل آپ کے لیے دوسری دنیا میں فائدہ پہنچاتا رہے گا. وہ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ اس کا روک دیا جاتا ہے، یعنی اب وہ عمل کے قابل نہیں رہتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں، یعنی دنیا کا ایک ایگزٹ پلان ہے، آپ کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی دولت دی ہے،
ساری دولت آپ اپنی اولاد کی وراثت میں تقسیم کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. آپ کی دولت پر آپ کے غریب خاندان والوں کا بھی حق ہے. آپ کی سوسائٹی میں جو غریب افراد ہے ان کا بھی حق ہے. آپ کی سوسائٹی میں جو بیمار اور یتیم بیوہ ہے ان کا بھی حق ہے. یعنی دنیا سے جانے سے پہلے صدقہ جاریہ کے لیے اب صرف بورنگ مار دینا یا پھر اسی طریقے سے دوسرے کام کاج کر لینا، اسی کو صدقہ جاریہ، جو نبی کے دور میں 1400 سال پہلے جو قلت، پانی کی قلت تھی، اس قلت کو تو ہماری حکومتیں، ریاستی حکومتیں اچھی طرح سے اس قلت کو گھر گھر پائپ لائننگ کے ذریعے پانی کو، میٹھے پانی کو ہم تک پہنچا دیا. اب یہ اتنی سخت ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں ضرورت تھی. آج کووڈ کے وقت میں ضرورت لوگوں کے علاجات کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی کا علاج کروا دیں گے، کسی کی تعلیم کے مسئلے کو حل آپ کروا دیں گے، کوئی یتیم ہے اس کی تعلیم تربیت کا مسئلہ اپنے کاندھوں پر لے لیں گے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ. پھر یا دوسری طریقے سے میں باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آؤں. اب کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، نظام تنفس کا مسئلہ. آپ کاربن نکالیں گے، اس کے آپ جانتے ہیں کاربن کے بعد میں آپ کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. آپ ہمیشہ پیڑ پودوں کو اپنے مکانات سے، اپنے محلے سے کاٹتے چلے جائیں گے، آپ کو آکسیجن کہاں سے ملے گی؟ ذرا غور کیجئے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک پیڑ پودے کا زمین میں لگا دینا اور اس سے کسی جانور یا کسی انسان کا اس کے پھل کو کھا لینا، اس کی چھاؤں کے نیچے آ جانا، یا اس کے پھل کو کوئی جانور یا انسان کا کھا لینا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. آپ اپنے مکانات کے باہر اگر کھلی زمین ہے، آپ باہر جھاڑ لگائیے، پیڑ پودے لگائیے، گلیوں کو ہرا بھرا کیجئے، اپنے مکانات میں جھاڑ لگائیے، یہ صدقہ جاریہ ہے. تو یعنی وہ بات جب نکلی بورنگ مارنے کی، تو وہ آج کے دور میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ریاست کے مسائل ہے، ریاست ان مسائل کو حل کرتی چلی جائے گی. دوسری چیزوں پر آپ توجہ دیجئے. تو آپ دیکھیے اس طریقے سے اگر پیڑ پودوں کی ہریالی کی بات یہاں پر نکلے تو بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کیا کیا باتیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو دیکھیے اب اگر آپ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، میں نے بتایا ایک صدقہ جاریہ. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہ علم بھی تمہارے لیے مرنے کے بعد بھی کام دینے والا ہے. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد يدعو له، ایسی اولاد جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو ہاتھ اٹھا کر تمہارے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتی رہے. لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت اگر ہم نہیں کریں گے تو اولاد کہاں سے والدین کے لیے دعائیں کریں گی؟ آپ بتائیے. اگر آپ دنیا سے جانا چاہتے ہیں اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رحیم ہے، آپ اس صفات کو اپنے اندر داخل کیجئے. لوگوں کے اوپر آپ رحمت کے ساتھ معاملہ کیجئے، لوگوں کے اوپر آپ رحم کیجئے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے اوپر رحم کریں گے. حدیث بڑی بہترین یہاں پر بھی مجھ کو یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الرحمہ 100 جزءا، اللہ تعالی نے رحمت کے 100 درجے کیے، 100 حصے بنائے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءا، اور اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، صرف ایک حصہ زمین پر اللہ نے اتارا ہے. رحمت کا صرف ایک حصہ
زمین پر اللہ نے اتارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمِن ذَلِكَ الْجُزْعِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ. یہ ایک حصہ ہی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے, ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے, یہاں تک کہ ایک جانور اپنا کھر بچے کو لگنے سے دور کر لیتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا سے جانا ہے, جانے سے پہلے ایک ایگزٹ پلان بنا لیجئے کہ دھیرے دھیرے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو ہمیں نیکیوں کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے اور دنیا رخی زندگی یا آخرت رخی زندگی کے اعتبار سے ہمیں کس طریقے کی زندگی اختیار کرنی چاہیے. جب ہم یہ پلان تیار کر لیں گے تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے سامنے ایک ہدف ہوگا, اور جب ہمارے سامنے ہدف ہوگا تو ہمارا ہر عمل اسی ہدف کے مطابق رہے گا, اور آپ جب کبھی بھی اپنے ہدف سے ہٹیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا میں اپنے ہدف سے ہٹ چکا ہوں. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ ہدف ہوگا, اور اسی ہدف کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو یقین مانیے کہ جب آپ دنیا کو چھوڑ کر جانے لگیں گے, فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آپ کے میرے یہاں پر آئیں گے, تو جیسے قرآن کریم کہتا ہے کہ فرشتے آ کر سلام کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, سلام کریں گے اور کہیں گے کہ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں رہنا ہے. یا نہیں تو آپ سفر کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہوائی جہاز سے سفر کر کر چلے جائیں, ایئرپورٹ پر اترے اور اترنے کے بعد میں آپ کی یعنی آپ کے کچھ چیزوں کو آپ کے دستاویزات کو دیکھ کر آپ کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے. کیوں؟ خفیہ اطلاعات ملتی ہے تو اسی لیے ان کو روک لیا جاتا ہے, ان کی انکوائری کی جاتی ہے. ٹھیک یہی معاملہ کل قیامت کے دن یا پھر مرنے سے پہلے فرشتے یہی معاملہ یا قیامت کے دن یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کل قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے فرشتے کہیں گے وقیفہم, تم رک جاؤ یہیں پر کھڑے رہو, اس لیے فإنہم مسئولون, تم سے سوالات کیے جانے والے. تم دنیا کے اندر یعنی نیکی بھی کرتے گناہ بھی کرتے ملی جلی زندگی تم نے گزاری ہے, لہٰذا تمہارا تو حساب و کتاب لیا جائے گا. اور جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھ دی, کچھ دنوں کے لیے اگر کھڑا کر دیا جائے, کچھ سالوں کے لیے اگر کھڑا کر دیا جائے تو کیا یہ انتظار ہمارے لیے بہتر ہے؟ یا پھر بچوں کی ہم تربیت نہ کریں اور جنت کے اندر والدین چلے جائیں, ہمارے بیٹے جہنم کے اندر چلے جائیں, تو کیا ایک ماں اور باپ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جنت میں تو رہے لیکن ہماری اولاد نہ رہے؟ یا اولاد اس بات کو پسند کرے گی کہ ہم جنت میں رہیں, جنت کی نعمتیں حاصل کریں, یا بھائی بہن یہ چاہیں کہ ہم جنت میں رہیں, ہمارے بھائی بہن جہنم کی آگ میں رہیں, ہماری اولاد جہنم کی آگ میں رہے, یا ہمارا پڑوسی ہمارا خاندان والا جہنم کی آگ میں رہے؟ نہیں. تو اس کے لیے ہر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ہم یعنی حق کی تلقین کرتے رہیں, آخرت رخی زندگی گزارنے کے لیے ان کو رات اور دن ان کو دعوت دیتے رہیں. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا, دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.